امریکہ میں جو ایک گینگسٹر ہوگا وہ بھی انگریزی بولے گا، جو 20 لوگ مار چکا ہوگا وہ کوئی اور زبان نہیں بولے گا. زبان کوئی انسان کی ترقی کا معیار تھوڑی ہے. زبان کسی کو کون سی آتی ہے اس سے تھوڑی کوئی یہ بات چلتی ہے کہ وہ اچھا انسان بن جائے گا. زبان ضمانت تھوڑی دیتی ہے اچھے انسان بننے کی. وہ کردار دیتا ہے. وہ کردار کہاں سے بنتا ہے؟ وہ تعلیم سے بنتا ہے، علم سے بنتا ہے، نصاب سے بنتا ہے، تربیت سے بنتا ہے. اساتذہ کی وہ تربیت جو بچے کو چاہیے گھر سے نکل کے 6 گھنٹے اسکول میں، وہ اس سے بنتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں شام کو ڈیفنس کے آپ سی ویو پہ چلے جاؤ، انہی اسکولز کے شام کو بچے لینڈ کروزر لے کے، خدا کی قسم میں خود ہی ڈرتا ہوں کہ مجھ پہ نہ گاڑی چڑھا دے گی. اب دو چیزیں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پولٹری چکن پیدا کرنے ہیں، فارمی مرغیاں پیدا کرنے ہیں، یا دیسی مرغے پیدا کرنے ہیں؟ یا آپ بیٹھے ہو نا دیسی مرغے سارے، آپ مجھے بولو، میں اپنے گاؤں سے ایک دیسی مرغا لاتا ہوں، آپ یہاں پہ 10,000 کا جو فارمی مرغیوں کا فارم ہے اس میں ایک مرغا چھوڑو، پھر حشر دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے. آرگینک اور ان آرگینک میں یہی تو فرق ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آرگینک چکن پروڈیوس کرنے ہیں، ہمیں آرگینک مائنڈز پیدا کرنے ہیں، ہمیں دیسی دماغ پیدا کرنے ہیں. زبانیں ساری سیکھنی چاہیے، وائی اونلی انگلش؟ ہمیں مینڈرن سیکھنی چاہیے، ہمیں عربک سیکھنی چاہیے، ہمیں پرشین سیکھنی چاہیے، ہمیں اسپینش سیکھنی چاہیے. 100 سال کی جو کالونیل غلامی ہے، انگریز دور کی غلامی نے اتنا ہمیں مفتو کر دیا ہے، اتنا ہمیں مفلوج کر دیا ہے کہ ہم زبان کا جاننا ہی اپنا معیار اور سمجھتے ہیں. دنیا کے سارے علوم جو ہیں وہ انگریزی میں تراجم ہو کے آئے ہیں، انگریزی نے پیدا نہیں کیے. دنیا کے جتنے بھی خزینے ہیں علم کے، وہ دوسری زبانوں سے انہوں نے منتقل کیے ہیں. ان کے پاس کوئی معراج تھوڑی ہے. کون سا رینیسانس نشاط ثانیہ انگلینڈ سے آیا تھا کیا؟ وہ تو فلورنس سے نکلا تھا، اٹلی سے. اس سے پہلے مسلمانوں کا عروج تھا. پورا جو علم کا گوہر جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس تھا. ابن سینا، فارابی، ابن خلدون، یہ بڑے بڑے لوگ. میں القروین یونیورسٹی گیا. قاضی صاحب میں لاسٹ موراکو گیا تھا، کوئی لاسٹ ایئر. تو میں نے موراکو میں، مجھے فاس شہر ہے کوئی نہیں جاتا، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں زیادہ تر وہ مراکش اور رباط، کاسا بلانکا گھوم کے واپس آ جاتے ہیں. کوئی فاس نہیں جاتا کہ فاس میں آپ جا کے دیکھو کہ دنیا کی پہلی اسٹل فنکشنل آپریشنل یونیورسٹی وہاں پہ 2 بہنوں نے بنائی تھی. ایک کا نام فاطمہ تھا اور دوسری کا نام میں بولتا ہوں، القروین یونیورسٹی، جو 890 میں کوئی 9ویں صدی میں وہ یونیورسٹی بنی تھی. آج تک وہ یونیورسٹی قائم ہے، جہاں سے ابن خلدون اور صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ بھی وہاں سے پڑھے تھے. یہ مسلمانوں کا عروج تھا. بعد میں ہم تب اس عروج سے فارغ ہوئے، ہم نکلے، ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ علم، ہمارے ہاتھ سے وہ علم کا پیالہ گرا جب ہم نے دیکھا کہ ابھی سینا سے لے کے اور ابن خلدون تک ہم نے کسی کو بخش نہیں کیا. علم کی پاداش میں ان کے سر پہ ہم نے ہتھوڑے مارے. بعد میں ہم سے وہ چیز چلی گئی اور پھر میں گوروں کے پاس چلی گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے ریوائول کرنا ہے، اس عروج کو ریوائیو کرنا ہے کہ ہمارے پبلک اسکول. میں نے جب ریکروٹمنٹ کر رہا تھا ٹیچرز کی تو میرے ذہن میں 2-4 چیلنجز تھے. ایک سب سے بڑا چیلنج تھا کہ انفراسٹرکچر خراب ہے. اچانک بارشیں آ گئی، 2020 اور 22 کے سیلاب آ گئے. اس میں اتنے خطرناک بارشیں تھیں کہ کہیں کہیں تو 1500 ملی میٹر بارشیں ہوئیں. ہمارا 50% ہمارا انفراسٹرکچر کولیپس ہو گیا، مکمل ختم ہو گیا. آلریڈی وہ مخدوش تھی، ان کی حالت خراب، حالت زار تھی. اسکولز کی پرانے بنے ہوئے تھے، بارشوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب میرے پاس چیلنج، وہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کو ٹھیک کرنا، ان کی بحالی. میں نے سوچا کہ اس پہ لگو گے تو یہ 10 سالوں تک اتنے وسیع وسائل نہیں ہے. 10 سال تک تم یہ بجٹ خرچ کرتے رہو گے، اسکول ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب تم ایک کام کرو. میں نے خود سے بات کی، یہ خود کلامی تھی میری. میں نے کہا سردار شاہ تم ایک ہی کام کر سکتے ہو، تم 65,000 قابل اساتذہ اس قوم کو دے دو، بس میرٹ پہ لے کے دے دو.
وہ نیم کے پیپل کے بنیان کے درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی اگر بچے کو پڑھائیں گے وہ بچے ایکسیلنس دکھائیں گے، وہ بچے کمپیٹ کریں گے۔ اچھی کرسی اور اچھی عمارت اچھے شاگرد ہونے کی نشانی نہیں ہے، اچھے مستقبل کی ضمانت نہیں بن سکتی، اچھا استاد ہی بنے گا۔ آج میں فخر سے میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا، پریشر مجھ پہ آئے تھے۔ ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہے کہ یار میری بچی ہے، 40 مارکس آپ نے رکھے، 1 مارک کم ہے، 39 مارکس پہ کھڑی ہے، اس کو آپ 40 کر دو تو روزگار ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ سر پیٹ کے کہا ہے کہ تعلیم روزگار دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، تعلیم کھاتے کو روزگار کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کو علم کا ذریعہ بناؤ، علم دینے کا بناؤ۔ سب سے بڑی ہیومن امپلائمنٹ پروونس میں میرے پاس ہے، میرے ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ 50% جو سندھ گورنمنٹ کی ملازمت ہے وہ اس کا 50% تو فقط ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ ابھی صورتحال بجٹ کی یہ لوگ پڑھیں گے، بجٹ پڑھتے ہیں نا، وہ بجٹ پڑھ کے دیکھتے ہیں 366 ارب اسکول ایجوکیشن کی بجٹ ہے۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ ملٹی میڈیا پہ پریزنٹیشن دے کے بتایا کہ اس میں 92% آپ کا تنخواہوں اور پینشن پہ جاتا ہے بھائی، 92%۔ 8% میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ 41,000 اسکولوں کو ٹھیک بھی کرنا ہے، ان کو نصاب بھی دینا ہے۔ آگے یہ جو صورتحال اگر یہ رہی، میں اس لیے یہ بات آپ کر رہا ہوں کہ یہ میں فیوچر کے جو تھریٹس ہیں میں بتا رہا ہوں کہ آگے یہ صورتحال رہی اور ہم نے امپلائمنٹ کو ہی اور روزگار کا ذریعہ اگر تعلیم کھاتے کو سمجھا، ڈپارٹمنٹ کو سمجھا، تو آگے آپ کے پاس ٹیچر اسکول میں موجود ہوگا، اس کو بورڈ پہ لکھنے کے لیے چاک نہیں ہوگا، چاک کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں ماڈل اسکولز، میں نے کہا جیسے دہلی اسکول ہے، یہ تو آپ نے اون کیا ہوا ہے، میں تو سلام کرتا ہوں پوری اولڈ بوائز ایسوسیشن کو کہ جس آپ نے ایسے اسکول کو اون کیا ہے۔ اور جتنے بھی ایڈاپٹرز ہیں، اسی وجہ سے میں نے ایم پی اے صاحبان کو خط لکھا۔ میں نے اسمبلی کے فلور پہ ایک ایم پی اے صاحب نے تجویز دی، اپوزیشن کے تھے، انہوں نے تجویز دی کہ ایم پی اے صاحب اسکول اون کرے۔ میں نے اسی وقت اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کیا۔ میں نے کہا کہ عادل عسکری تھے ایم پی اے ایم کے ان کے، میں نے اس کو ویلکم کیا۔ میں نے کہا جی کرتے ہو تو میں کل ہی خط لکھتا ہوں۔ میں نے سب کو وہ پریم پتر بھیج دیا کہ بھائی 3 اسکول اگر اٹھاؤ، آپ اٹھا سکو تو 3 اسکولز کو اون کرو۔ آپ ایم پی اے صاحب ہو، آئیڈیلی تو آپ کو سارے اپنے حلقے کے اسکول آپ کے اسکول ہونے چاہیے، مگر 3 اسکول، اب 3 اسکول انہیں، مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ایم پی اے صاحبان نے اسکول اڈاپٹ کیے ہیں۔ تو یہ اونرشپ کی بات ہے نا۔ ہم ماڈل اسکول بنا رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی 49 فقط کراچی کے اسکولز ہیں جن کو ماڈل اسکول بنانے کی ہے۔ کہ ماڈل اسکول کا، حالانکہ وہ سارے اسکول ماڈل ہیں، مگر ماڈل اسکول بنانے کا یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ بڑے انرولمنٹ والے اسکول، زیادہ انرولمنٹ والے اسکول اٹھا کے ان کو اچھے اساتذہ، اچھے ان کو ہیڈ ٹیچرز دے کے، اور وہاں پہ ہم ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر کے دیں گے جتنے وسیلے ہمارے پاس موجود ہیں، وسائل۔ اور وہ ایسا اسکول ہوگا جہاں پہ پرائیویٹ اسکول کے بچے بھی نکل کے اس اسکول میں جائیں گے، کیوں میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول غریبوں کے جو جیبوں پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو کم کرے۔ اور پرائیویٹ اسکول سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، پہلے یہ میرے خیال میں میرے حوالے سے ایک بات چلی کہ یہ کوئی اینٹی پرائیویٹ سیکٹر بندہ ہے، منسٹر جو بنا ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کے اگینسٹ ہے۔ میں پرائیویٹ اسکولز کے اگینسٹ نہیں ہوں، یہ میں بات آپ کو کلیئرلی بتا دوں، یہاں پہ جو اساتذہ بیٹھے ہوں گے پرائیویٹ اسکولز کے یا اونرز بھی ہوں، میں قطعی پرائیویٹ اسکولز کے اگینسٹ نہیں ہوں۔ میں ایک بات ضرور ہے، میں پیرنٹس کے حق میں ہوں۔ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ کبھی بلو ڈے، یلو ڈے اور گرین ڈے کے چکر میں ان کے جیب میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس نے کوئی اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، وہ بھی آپ پنک ڈے اور یلو ڈے کے چکر میں ان کے جیب سے نکال لو، اس کے میں اگینسٹ ہوں۔ میں اس بات کے اگینسٹ بھی ہوں، اپنے شاپ پرائیویٹ اسکولز والے اپنے دکان کھول کے کہتے ہیں کہ جا کے جو ہے وہاں سے لے کے آؤ اپنے جو ڈریس ہے بچوں کی،
یونیفارم جو ہے وہاں سے لاؤ اور آپ کو ہر چیز وہاں سے لینی ہے. بائے, آپ کا کام ہے فیس لینا, آپ فیس لے لو جو گورنمنٹ کی اپرووڈ ہے. باقی بچوں پہ اور پیرنٹس پہ زیادتی نہیں کرو. آلریڈی وہ مہنگائی اور انفلیشن کو فیس کر رہے ہیں, اور اس طرح کے اور 10% بچوں کو فری میں دیں. جو قانون کہتا ہے, لا کہتا ہے کہ جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں, اس کا 10% غریبوں کے بچوں کو میرٹ پہ پڑھانا ہے. اس کو انشور کرو. میں 100% آپ کے حق میں ہوں, میں خلاف نہیں ہوں. تو میں بہرحال آج یہاں پہ آیا, میں زیادہ بول گیا, مجھے وہ میں ایکچولی آئی واز ڈاؤن وتھ فلو. میں اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ میں نکل سکتا آج گھر سے. مجھے قائد صاحب بول رہے تھے کہ آپ کو شاید زکام فلو ہو گیا ہے. میں نے کہا یس, میں کل 2 دن سے گاؤں میں تھا تو وہاں پہ کچھ اثرات وہاں پہ آ گئے مجھ پہ بھی فلو کے. تو مگر میں نہیں آتا یہاں پہ تو ان بچوں کا اور یہ حافظ کا دل ٹوٹ جاتا کہ آج منتری صاحب نہیں آئے. تو ہم تو شکوہ کرتے رہتے ہیں نا, وہ کہ شکوہ فرار صاحب نے کہا ہے نا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں اگین کانگریچولیٹ کرتا ہوں. بورڈز کو ٹھیک کرنا ہے, زیادتیاں نہ ہو. میں نے بورڈ پہ حافظ 28 سال کے بعد شاید یہ پہلا آیا ہے گورنمنٹ اسکول کا, تو اٹس اے نیو اوپننگ اینڈ میں سمجھتا ہوں ایک نئی شروعات ہے. مگر بورڈز کے حوالے سے ہم نے مشینیں بھی ان کو دے دی ہیں, اور بورڈز کے منسٹر کو ساتھ بٹھا کے بھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ اب آ جائیں ای مارکنگ اور OMR پہ, تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور مولانا آزاد صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ قانون جو ہے ہمارے ایسے قانون بنے ہیں جو مکھی اس میں پھنس جاتی ہے اور بیل جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس سے. تو ہماری مکھیاں اس طرح سسٹم میں پھنسی نہ رہیں, مکھیوں کو بھی اڑنے کی اتنی اجازت ہو اور اتنی آزادی ہو کہ ان کو بھی حق ملے. تو یہ آئندہ ایگزامینیشن میں انشاءاللہ یہ سسٹم جو ہے وہ آ جائے گا جس پہ یہ حق تلفی نہیں ہوگی, اور غریبوں کے بچے ہی میں سمجھتا ہوں کہ نکلیں گے. وہ چاہے وہ پرائیویٹ میں ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو. امیروں کے بچے نہیں آ پائیں گے, غریبوں کے بچے ہی آئیں گے, پوزیشن ہولڈر بنیں گے. تو میں آج یہاں پہ شاید شیلز وغیرہ بھی ہیں, تو میں آنیسٹلی میں کچھ لایا نہیں کہ ان کو ہاتھ سے دے سکوں. مگر جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ہیں, جو فرسٹ ہے ان کے لیے 2 لاکھ روپے میں جسٹ ٹوکن آف اپریسیشن. اور جو سیکنڈ پہ ہماری بچی آئی ہے رومیسا, اس کے لیے بھی میں 1.5 لاکھ روپے, اور تھرڈ پہ جو ہے رخسار نام ہے, رخسار, اس کے لیے 1 لاکھ روپے تھرڈ پہ میں اپریسیشن کے لیے. یہ میری طرف سے جسٹ ٹوکن آف اپریسیشن ہے کہ آگے یہ کم از کم ڈفرنس فیل کریں اور فیل کروائیں بھی کہ وہ T.S. ایلیٹ نے کہا تھا کہ ورڈ ول فالو ہو گوز فرسٹ. دا پاور ٹو چینج دا ورڈ depends upon your power to change yourself. There's no any other power in the world without the silent witness of living light. Thank you very much. بہت بہت شکریہ سردار صاحب. آپ شاہ صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر ہی تشریف فرما رہیں, کیونکہ اب جی ہمارے درمیان اس وقت کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جن کا یقیناً مجھے ذکر کرنا تھا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہیں کر سکا. ایک تو ہمارے ساتھ بڑی ہی قابل احترام ہستی, دہلی اسکول کے 70 کی دہائی کے پرنسپل, ایکس پرنسپل سردار صاحب یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بھرپور تالیوں میں آج انہیں خراج تحسین پیش کریں کہ وہ یہاں موجود رہے, اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر انہیں گفٹ بھی پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر گورنمنٹ اسکولز کراچی ریجن ارشد بیگ صاحب موجود ہیں, جنہیں میں وقت مقررہ پر اسٹیج پر کال بھی کروں گا انشاءاللہ اور زحمت بھی دوں گا. بہت بہت شکریہ سر آپ سب کی آمد کا. اس کے علاوہ جس قدر عمائدین شہر اور گورنمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں پر موجود ہیں, فردن میں نام نہیں لے سکتا, اساتذہ کرام موجود ہیں, ٹیچرز موجود ہیں, بچے موجود ہیں. اتنا ہی کہوں گا, جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی پوزیشن ہولڈرز کی اناؤنسمنٹ کے لیے میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ جنہوں نے کہ 3ری پوزیشن حاصل کی ہے, میں انہیں دعوت دوں گا
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کا تعلق ہے لٹل فاکس اسکول 2024 میں منعقدہ امتحانات بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد طالب علموں نے حصہ لیا. ان طالب علموں میں سے ایک ہیرا اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. میں دعوت دوں گا رخسار کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آنریبل منسٹر سید سردار علی شاہ صاحب سے اپنے انعامات وصول کریں. رخسار، بھرپور تالیاں اس بچی کے لیے، اس دختر کے لیے، اس قوم کی بیٹی کے لیے کہ جس نے اپنی کوشش سے یہ ثابت کیا کہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے، اور ہزاروں اور لاکھوں طالب علموں کے لیے یہ مثال بن گئی. سب سے پہلے اس بچی کو بکے پیش کیا جا رہا ہے. مسرور حسین وارثی صاحب کی موجودگی میں منسٹر صاحب اپنے دست مبارک سے اس بچی کو میڈل پہنا رہے ہیں، اور میڈل کے بعد ایک خوبصورت شیلڈ جو اولڈ ڈیلی اسکول اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کاوش ہے وہ اس بچی کو پیش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور انعام، ایک خوبصورت سرٹیفکیٹ جو آپ کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے اور جو آپ کے گھر میں ہمیشہ آویزہ رہے گا اور یہ یاد دلاتا رہے گا کہ منسٹر آف ایجوکیشن سندھ سید سردار شاہ صاحب سے آپ نے یہ ایوارڈ وصول کیا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر ہی تشریف فرما رہیں، وہاں پر کھڑی رہیں. ایک بار پھر بھرپور تالیاں اس طالبہ کے لیے. دیکھیے، اس بچی کی کامیابی صرف اس بچی کی کامیابی نہیں ہے، اس کے اسکول اور اس کے والدین کی کامیابی نہیں ہے، یہ کراچی پاکستان کے ہر بچے کی کامیابی ہے، کیونکہ اس نے آپ سب کو ریپرزینٹ کیا ہے. سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کہ جن کا تعلق الخلیل اسکول سے، اور طالبہ ہے، طالبات آج کل شاہ صاحب بڑی آگے نکل رہی ہیں ماشاءاللہ، لڑکوں کو مات دیتے ہوئے اس ریس میں آگے نکل کے تعلیم کی دوڑ میں بھی آگے نکل رہی ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، پائلٹس بھی بن رہی ہیں، بہت ساری کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کی بچیوں کو ایسا بنائے جیسا نبی نے ہمیں بتایا تھا، اور دنیا اور دین دونوں وہ حاصل کر سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کہ جنہوں نے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے امتحانات 2024 میں نمایاں کارکردگی پیش کرتے ہوئے دوم پوزیشن حاصل کی، کہ جن کا تعلق الخلیل اسکول سے ہے. وردہ رمیسہ عمران کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ منسٹر آف ایجوکیشن سندھ سید سردار علی شاہ صاحب سے وصول کریں. ان کے ساتھ موجود ہیں دہلی اسکول اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے روح رواں مسرور حسین وارثی صاحب. پہلے ان کو بکے پیش کیا جائے گا، ایک خوبصورت بکے جو انہیں سورس آف انسپائریشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. میں گزارش کروں گا کہ وصول کر لیں اور بعد میں بچی کو دے دیا جائے. اب انہیں ایک خوبصورت میڈل پیش کیا جا رہا ہے، اور میڈل کے بعد یہ ایک دل نشین طرز کی شیلڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمبلم ہے، ایک نشان ہے جو ان کے ساتھ رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ بھی انہیں دیا جا رہا ہے. ابھی یہاں پر معاملہ رکا نہیں ہے، ابھی ہم نے کچھ انعامات انہیں اور دے رہے ہیں. میں رمیسہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر ہی موجود رہیں. اب باری ہے اس طالب علم کی کہ جس طالب علم نے یقیناً دہلی اسکول کی لاج رکھتے ہوئے اس پورے سفر کی جو 1975 سے شروع ہوا اور سن 1997-98 تک جاری رہا، پوزیشنز کی دوڑ میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی دوڑ میں، کہ جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنے اساتذہ کی تربیت کے زیر اثر رہتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی میں ایک مرتبہ پھر دہلی اسکول جو کہ گورنمنٹ اسکول ہے، یہ ثابت کر دیا کہ گورنمنٹ سیکٹر یقیناً بہت کچھ کر سکتا ہے. گورنمنٹ اسکول کا طالب علم بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس سے پہلے 2 دہائیوں میں پرائیویٹ اسکولز کے طالب علم کرتے رہے. میں دعوت دوں گا عبدالحافظ عبدالرافع جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے سالانہ امتحانات 2024 میں، اور سردار صاحب نے اسے بڑی محبت سے گلے لگایا کیونکہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک ذہین طالب علم بھی ہیں. سردار صاحب نے اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے
ان بچوں کے لیے کیش پرائزز کا بھی اعلان کیا آپ کے سامنے، اور بکے کے بعد انہیں میڈل پیش کیا گیا، اور اب شیلڈ اور پھر اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ خوبصورت ان سب کو دیا جا رہا ہے۔ عبدالرافع، آپ کی کاوشوں نے ہم سب کا دہلی اسکول سے تعلق رکھنے والے تمام ہی طالب علموں کا، جی سردار صاحب، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا۔ تو میں وہ تو پرائز ٹوکن آف اپریسیشن اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ بھی اناؤنس کرتا ہوں کہ آگے پاکستان کی کسی بھی بیسٹ یونیورسٹی میں یہ پڑھے گا، خرچہ گورنمنٹ سے اٹھائے گی اور فری آف کاسٹ پڑے گا۔ بہت خوب، بہت عمدہ سردار صاحب، آج آپ نے یقیناً ہم سب کے دل جیت لیا۔ میں خود ایک استاد ہوں، اور آپ کی گفتگو کے تناظر میں بتا دوں کہ پرائیویٹ اسکول کا میں سربراہ ہوں، لیکن آپ کی محبتوں نے آج حقیقتاً ان اساتذہ کی جو مجھ پر کاوشیں رہیں اور کریزی رہی، میں نے سیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو آپ اس پر اپنی محنت کیجئے، کوشش کیجئے اور اسے کچھ بنا کر کے نکال دیجئے۔ یہی آپ کا رزلٹ ہے، یہی آپ کا ریوارڈ ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی میں استاد ہیں، ایک اچھے بہترین استاد ہیں۔ آپ کے عمل نے، آپ کے الفاظ نے، آپ کے کردار نے، آپ کی سوچ نے یہ بات ثابت کی، اور آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ واقعی میں علم دوست شخصیت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو، پیروں کو مضبوطی عطا فرمائے تاکہ اسی انداز میں آپ ہمارے لیے کام کرتے رہیں۔ میں گزارش کروں گا پرنسپل صاحب، وائس چانسلر صاحب، ڈائریکٹر اسکولز ارشد بیگ صاحب سے کہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور انعامات ان بچوں کے لیے موجود ہیں۔ میں اعلان بتاتا چلوں کہ دہلی اسکول اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ان بچوں کے لیے کیش پرائزز کا اہتمام کیا ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کے لیے 25,000 ہزار روپے کے چیکس ہیں جو کہ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا وی سی صاحب سے، میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر اسکولز کراچی ریجن ارشد بیگ صاحب سے، اور پرنسپل دہلی اسکول علی صاحب سے، اور منسٹر ایجوکیشن سید سردار علی شاہ صاحب سے کہ مسرور وارثی صاحب کے ساتھ اس بچی رخسار کو، رمیسا کو، جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی، وہ آئیں اور اپنا چیک جو ہے ہمارے معززین شہر سے حاصل کریں۔ بھرپور تالیاں رخسار کے، رمیسا کے لیے تیسری پوزیشن، اور یہ 25,000 روپے کا چیک دہلی اسکول اولڈ بوائز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ممبران نے انہیں دیا ہے۔ اور سردار علی شاہ صاحب تو آلریڈی 1 لاکھ روپے کا اعلان اس بچی کے لیے کر ہی چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس بچی کو ریسیو ہو جائے گا۔ آپ کے اسکول کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ جی، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ رمیسا، عمران سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا چیک حاصل کریں، اپنا چیک وصول کریں۔ 1.5 لاکھ روپے کا چیک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد حکومت سندھ کی جانب سے، سردار شاہ صاحب کی جانب سے آپ کو وصول ہو جائے گا، جو زندگی بھر آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ جو شفقتیں اور محبتیں انہوں نے آپ کے لیے فرمائیں۔ اول پوزیشن کے لیے کچھ خاص انعامات ہیں۔ امریکہ میں موجود، اکناف عالم میں موجود دہلی